کے زیر سایہ باقاعدہ ایجنٹ چائنا میں جنرل ایجنٹ کے طور پہ برطانیہ کا رہا، یہ دیا جنرل ڈگلس دیا دوسرا، اور تیسرا وزیر قانون سکھ دیا۔ لیکن قائد اعظم علیہ الرحمہ کی پرسنالٹی وجاہت آپ کی ہمجید شخصیت کے دور میں اس کا داؤ چل نہ سکا، لیاقت علی خان صاحب کے دور میں یہ بغیرتی دکھا نہ سکا۔ جیسے ہی کمزور اسٹیٹ کا کمزور وزیر اعظم آیا ناظم الدین، اس نے پرپرزے نکالنے شروع کیے۔ 1952 میں یہ کتا بھونکا جہانگیر پارک کراچی میں، کہتا اگر اسلام کی تاریخ سے مرزا غلام قادیانی نکال دیا جائے تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی فقید المثال عظیم الشان روحانی فکری علمی سالانہ مقدس نشست عرس مبارک کی قبول و منظور فرمائے۔ اس پاک بزم کے صدقے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ خالق لم یزل دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو عزت و سربلندی، بالخصوص محافظین قبلہ اول مجاہدین فلسطین کو فتح و کامرانی اور بیت المقدس کو آزادی کی صبح و نصیب فرمائے۔ ممالک اسلامیہ کے وہ سربراہان جو بزدلی، بے غیرتی، بے حسی کی نیند عالم کفر کے آگے لیٹنے کی پوزیشن میں اختیار کر گئے، اللہ کریم ان کے ناپاک اور غلیظ وجود سے اور ان کی حرام خور ذریت سے اس امت کو پاک فرمائے۔ مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس جنت نظیر ملک کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کی، ملت کے وطن کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، رب ذوالجلال ہر اس عیار و مکار کو اس کی حرام خور نسل سمیت نشان عبرت بنائے۔ صدر مجلس، میر محفل، جان محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، مجاہد اسلام، آبرو علم و حکمت، استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الوری دامت برکاتہم العالیہ، سربراہ ملی یکجہتی کونسل وقائد جمعیت علماء پاکستان، فاضل جلیل، عالم نبیل، استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر عزیر محمود صاحب الازہری دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت پیر طریقت صاحبزادہ فائز محمود صاحب الازہری، حضرت صاحبزادہ والا مرتبت صاحبزادہ عاطر محمود صاحب، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، اور رات کے 1:30 بجے سوئے ہوئے پنڈال میں آل سنت کے جملہ احباب، السلام علیکم۔ ستیاں ستیاں وعلیکم سلام کہہ دے ہو، جڑے ستے نے اللہ کرے ستیاں ستیاں مدینہ ویکھن، تے جڑے جاگ دے نے اللہ کرے بالا بچیاں سمیت جاگ دے مدینہ ویکھن۔ ایک باری ذرا پھر محبت نال بولو۔ رات کے 1:30 بجے تقریر سنانا مشکل نہیں ہے، تقریر سننا مشکل ہے، لیکن مجھے یہ اس لیے حوصلہ ہے کہ کسی اور قوم کو تقریر سنانا مشکل ہے،
آپ کو سنانا مشکل نہیں کیونکہ تواڈا تے نہ لئیے جن بھی چھڑ جاندا ہے. ایک باری ذرا پھر محبت نال بولو, پھر محبت سے بولیے. ماشاءاللہ. اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں, حضرت قبلہ کا شکر گزار ہوں, آپ نے حکم فرمایا, ایک باری پھر تواڈے کول پھسایا, تو آپ کے حکم کی تعمیل ہے, آپ کی خدمت میں حاضری ہے. کوشش کروں گا دن چڑھنے سے پہلے پہلے میں تقریر چھوڑ دوں, تو آپ دل ہارنے سے پہلے سبحان اللہ فرما دیں. ایک بار ذرا مسکرا کے فرمائیے. اصل میں مجھے مان ہے, اور مجھے مان اس لیے ہے کہ میں حضرت کے خدام میں ہوں, تو وہ سارے مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تواڈے نال بڑی محبت کر دی ہے, تے تواڈے وچوں کئی بندے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے, مینوں لگدا ہے وہ ناراض نے. تے میں دعا کراں گا اللہ کرے آپ ہی مریم نال مشیر بن جائے, جڑا چپ ہے تے جڑا بولے ڈاکٹر صاحب قبلہ دی قیادت وچ مدینے تے ٹر جائے. ایک باری ذرا پھر ویکھو, اجے بھی جڑا چپ ہے اللہ کرے چاچا شباز شریف نال وزیر بن جائے, تے جڑا بولے مدینے دا فقیر بن جائے. پچھلے بھی بولیں ذرا, ایک بار ذرا پھر بولیں. ماشاءاللہ. یہ قوم جاگنے والی ہے, اور جڑی قوم جاگ دی ہوئے وہ دی خیر ہوندی ہے. توجہ ہے نا. تو عرض یہ ہے, آج کے اس پرفتن دور میں محبتوں کی گلستان سجائے, چاہتوں کی انجمن سجائے, اپنوں کو بیگانوں کو بلا کے دشمنان دین کو ٹف ٹائم دینے والی شخصیت, یقیناً جن کی تربیت قائد ملت حضرت شاہ امام احمد نورانی صاحب کی سرپرستی و قیادت میں ہو, ان کے دل میں اسلام کا درد یوں ہی ہونا چاہیے. اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتوں کو اسلام کی عظمت و رفعت کے لیے صرف کرنا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے, بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. اللہ ڈاکٹر صاحب کو صحت و سلامتی والی خیر بھری زندگی عطا فرمائے. جہاں معاملہ ہو عقیدے کا, نظریے کا, تو یہ مرد کلندر پوری جرت کے ساتھ امام ربانی کی در کی خیرات لیے, حضرت شاہ رکن الدین الوری کا عصا لیے, حضرت شاہ محمود الوری کی دستار سجائے, پوری غیرت کے ساتھ الحمدللہ پوری جرت کے ساتھ کوہ استقامت نظر آتا ہے. زندہ بندے تکلیف فرمائیں, باقی نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, آپ کی میری نسلوں میں دین اسلام کا نور اتارنے کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر چکے ہیں. یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے. لوگ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں, سہولتوں کی طرف جاتے ہیں, لیکن جس مرد درویش نے اپنی نسلوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اداروں سے تعلیم دلوا کے آپ کے بچوں اور ہمارے بچوں کے لیے وقف کیا ہے, اس پر ہم آپ کے ممنون احسان ہیں. اللہ آپ کا سایہ آل اسلام پر تا دیر دراز فرمائے. اور آپ نباز قوم گئے, سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت کا سب سے غلیظ خبیث تکڑا دشمن کیا چاہتا ہے. تکڑے دشمن کی خواہش ہے کہ آپ کی رگوں سے, آپ کی فکر سے, آپ کی سوچ سے ختم نبوت کے اس تصور کو کمزور کر دیا جائے. جس طرف آپ دیکھ رہے تھے ابھی حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر عزیر محمود اشارہ فرما رہے تھے, اس دور میں لائکس ملنا, اس دور میں ویورشپ ملنا, فالورز ملنا, یہ اس دور کا عجیب مزاج ہو گیا ہے. لوگ اس پر باقاعدہ فخر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں, مبارک ہو آپ کے فالورز اتنے ہو گئے. یہ راتوں رات بھی ہو جاتے ہیں. معیار حق کا یہ نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں جس دور کا گویا اور جس دور کا آپ دیکھ رہے ہیں گانے والے موسیقار اور گانے والے فنکار, جناب یہاں ہمارے اس دور میں ایسے ایسے لوگ آ گئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی ویورشپ کیسی ہے اور ان کی فالوئنگ کیسی ہے. ایسے ہی مذہبی سکالر, بلکہ یوٹیوبر محقق, ٹک ٹاکر مبلغ, فیس بک کی مناظر اور موٹیویشنل سپیکر یوں تشریف فرما ہو رہے ہیں جیسے بارش کے موسم میں مینڈک جلوہ گر ہوتے ہیں.
اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہر بندے کا حق ہے اپنی اپنی بات لوگوں تک پہنچائے، لیکن گئے گزرے ماحول میں آج بھی اس امت کو ایک ہی درد کے اور ایک ہی فکر کے ساتھ پرو کے حضور کی ختم نبوت کے لیے جمع کرنا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کرے یہ سلسلہ آپ کے حصے میں تھا اور آج آپ کے قائد کے حصے میں آیا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی نسلوں کو یہ بتائیے کہ اسلام کے گلستان میں داخل ہونے کے لیے اور اس میں سکون اور اطمینان سے رہنے کے لیے دو بنیادی چیزوں سے آپ کو گزرنا ہے: عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ توحید کو یوں سمجھے کہ خدا کو ایسے مانو جیسے مصطفیٰ نے کہا، اور عقیدہ ختم نبوت کو خود نبی کو ایسے مانو جیسے خدا نے کہا. اب خدا کو ماننے کے لیے اس دور میں الہاد والے پوری کوشش کر رہے گئے کہ اس تصور کو کمزور کریں، تحقیقات کا رخ کرتے گئے، اپنی اپنی بات اور اپنی اپنی بانسری بجاتے گئے. بڑے بڑے لوگ پرویز بہود جیسے لوگ آپ کی نسلوں کو کنفیوز کر رہے گئے. خدا کو سمندروں کی طغیانی اور دریاؤں کی روانی سے نہیں، خدائے ذوالجلال کو کڑوے درخت سے میٹھے پھل سے نہیں، آسمان پہ چمکتے ستاروں اور روشنی بکھیرتے چاند اور تپش بانٹتے سورج سے نہیں، خدا کو ماننا ہے جو مصطفیٰ کہے. کیونکہ جس نے اپنی تحقیق کا سہارا لیا وہ کوئی سورج کو معبود بنا بیٹھا، کوئی چاند کو، کوئی دریاؤں کے طوفان کو، اور کوئی جلتے ہوئے آگ میں اڑ کر جلتے ہوئے پتنگوں کو اس کی طاقت و حیبت کے سامنے سرنڈر کر کے اس نے اس کو خدا اور معبود بنایا. تو جب آپ مصطفیٰ سے سن کر، خدا کے حبیب سے سن کر خدا کی توحید کے قائل ہوں گے تو پھر آپ بند گلیوں میں نہیں جائیں گے بلکہ غوثیت، قطبیت اور ابدالیت کی خیر اور برکت کے خوبصورت وادیوں میں گھومتے نظر آئیں گے. اسی طرح مصطفیٰ کو ماننا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو مومن کھڑا ہو کر یہ کہے نبی کی بھی دو آنکھیں، میری بھی دو آنکھیں، نبی بھی چلتے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں، نبی بھی بولتے ہیں تو میں بھی بولتا ہوں، نبی بھی بشر تو میں بھی بشر، ان کے بچے تو میرے بھی بچے، ان کی شادی تو میری بھی شادی، وہ بھی بھولتے ہیں تو میں بھی بھولتا ہوں. بس یہ دیکھو میں نے ٹیچر سے، پروفیسر سے، لیکچرر سے پڑھا تو نبی نے کسی سے نہیں پڑھا. پھر آپ خیر نہیں پا سکیں گے. خیر پانے کے لیے آپ نے یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ رب نے محمد جیسا بنایا نہیں، کائنات میں کوئی آیا نہیں. آپ نے اونچی آواز میں سبحان اللہ فرمایا نہیں. ایک بار ذرا پھر فرمائیے. یہ میرے بچے کو، آپ کے بچے کو سادہ انداز میں بتا دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ کو ایسے مانو جیسے پیر میرے نے مانا، میرے قائد نے مانا، میرے لیڈر نے مانا. آپ حق رکھتے ہیں میرے قائد کا انکار کریں، میرے پیر کا انکار کریں، میرے شیخ کا انکار کریں، لیکن ہم کہتے ہیں آؤ ایک اصول وضع کر دیں تاکہ آپ کی نسل بچے، میری نسل بچے. آپ کا بچہ بھی کسی اداکار کو فالو نہ کرے، فنکار کو نہ کرے، گلوکار کو نہ کرے، کسی عیار و مکار کو نہ کرے، بلکہ اس کا آئیڈیل بھی میرا اور آپ کے آقا و مولا ختم نبوت کے تاجدار ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو بتاؤ مصطفیٰ بے مثل بھی ہیں، بے مثال بھی ہیں، نبیوں کے سلطان بھی ہیں، عرش کے مہمان بھی ہیں، اور کائنات کے نگہبان بھی ہیں. اللہ نے مصطفیٰ جیسا بنایا نہیں اور کائنات میں کوئی. بلکہ یہ بات اگر آپ کو مولوی کی خانقاہ سے آنے والے کی، مدرسے میں بیٹھنے والے کی بات بھاری لگے تو پھر یورپ سے پڑھ کر آنے والے وہاں بانڈے نہیں مانجتا رہا، فلنگ سٹیشن پہ اس نے موٹر پہ گیس اور جناب پیٹرول نہیں ڈالتا رہا،
پڑھ کے آنے والے سے پوچھا آپ بتائیں کہ ہم اس ماحول کو کیسے سنوارے، تو اس نے کہا ہے جو یورپ سے پڑھ کے آیا تھا، اس نے کہا یہاں تو آنے والا اس کی گلی کی، اس کے ماحول کی باتیں کرتا ہے، لیکن ماں کی لوری اور باپ کی کمائی کا اثر ہو تو اقبال مغرب سے پڑھ کے آ کے کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما گے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے لوگو لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس دور کے سب سے بڑے فتنے کو سمجھو، دیوبندی دوستو، وہابی دوستو، شیعہ دوستو اور سنی بھائیو، فتنے کو سمجھو۔ یہ فتنے کی موت کا حل یہی ہے جو ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الوری اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، سب کو بلا کے کہا کہ جب ہمیں اس دور کے سور کو مارنے کی نوبت آئے گی تو ہم ان سب کو مل کر اس کو بتائیں گے کہ ہم الحمدللہ اپنے نظریاتی فکری جتنے بھی فروعی اختلاف ہے رکھنے کے باوجود دشمن رسول کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے۔ یہی ہے فکر نورانی، یہی ہے نظریہ امام ربانی۔ چلتی ہوئی ٹرین کو دیکھنے والوں خادم حسین کو بھی دیکھ لو، اینج تے نہ کرو نا، ہولی ہولی بولو، ایک بار ذرا محبت نال بولو ذرا پھر۔ ہن جڑا اس پاسے ویکھے اللہ کرے چاچے شباز دا منسٹر بنے، تے جڑا اگے ویکھے اللہ کرے مدینے دا مسافر بنے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیے محبت کے ساتھ۔ قرآن فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے کائنات عالم کے مقصود کو، اپنے محبوب کو، وجہ تخلیق کائنات کو بھیجنا بعد میں تھا، لیکن پہلے بنایا، پھر 1.25 لاکھ نبیوں کو کائنات میں جلوہ گر فرمایا۔ کتنا غسیل ماحول ہوگا، کتنا پاکیزہ ماحول ہوگا، کتنا عالی شان منظر ہوگا جب ہر نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ آپ کے میرے آقا و مولا کے تذکرے کرتا آیا۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا جب امت جناب شیش کی ہوگی اور عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا، جب جلسہ یونس و یوسف کا ہوگا عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا، جب اجتماع جناب صالح و ہود کا ہوگا عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا، جب بزم جناب عیسیٰ و موسیٰ کی ہوگی عنوان تاجدار ختم نبوت ہوگا۔ یہ خطیبانہ بات نہیں ہے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کیسا نورانی منظر ہوگا جب تو لمبے یا کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، اتنا عالی شان گھر بنایا، اللہ کا گھر بن گیا، کائنات مسلمانوں کے لیے کعبہ بن گیا، عبادتوں کے مرکز بن گیا، کائنات کے مومنوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ فرمایا اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اور جتنا
جتنا حسین گھر گئے ایسے ہی حسین شخصیت عنایت فرما دے. ساتھ جناب اسماعیل بھی گئے, بابا جناب پتھر لگانے والا, بیٹا اٹھانے والا. فرماتے گئے اللہ ایسا نبی عطا فرما دے جس کو دیکھے پاک کر دے, قریب کرے پاک کر دے. اس کے کوئی قریب ہو پاک ہو جائے, وہ جس کے قریب ہو پاک ہو جائے. جسے کندھوں پہ بٹھائے وہ پاک, جس کے کندھوں پہ بیٹھے وہ پاک, جس کو قریب سلائے وہ پاک, جو اس کے بستر پہ آئے وہ پاک, جو اس کو پیدا کرنے والی ماں ہو وہ پاک, جو اس سے ہونے والا ہو وہ پاک ہو. اب جو دعا مانگی ابراہیم خلیل اللہ نے, دیوبندی ہو تو رکھو کھول, اپنے پاس رکھو اپنا فرقہ, وہابی ہو تو رکھو, سنی ہو تو رکھو, شیعہ ہو تو رکھو, لیکن سنو نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں, علم سے عاری کہنے والوں, ان پڑھ کہنے والوں, اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ ایسا بھیج دے جو تیری بارگاہ سے ملا ہوا علم بانٹنے والا ہو, حکمت جس کی دہلیز سے بٹے, دانش جس کے دروازے سے بٹے, کائنات کی ہر خیر اس کے دروازے سے بٹے. جو دعا ابراہیم نے مانگی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. آستانہ عالیہ محمود آباد پہ حضرت شاہ رکن الدین الوری, شاہ محمود الوری کے عرس پہ آنے والوں نبی کہتے رہے آ رہا گئے, آ رہا گئے, آ رہا گئے, آنے والا ہے. ہم نے جھنڈیاں لگا کے, گلی سجا کے, چراغاں کر کے, لنگر پکا کے, جلوس نکال کے یہی کچھ کہا ہے کہ او حبیب خدا سر ورے انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا. اگر ذوق اجازت دے تو پھر مل کے بولیں گے او حبیب خدا سر ورے انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی, روندے ہوئے پھلاں تے نکھار آ گیا. اور جس دی خاطر بچھایا گیا فرش نو, جس دی خاطر سجایا گیا عرش نو, جس دی خاطر بنائے گئے دو جہاں, اج او ختم نبوت دا تاجدار. یہی پیغام ہے آستانہ عالیہ کا, یہی مشن ہے قائد ملت اسلامیہ کا, یہی روٹ ہے امام ربانی کا, یہی صدا ہے شیر ربانی کی, یہی پیغام ہے ہر آل حق کا کہ آؤ اپنے بچوں کو مقام مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مرتبہ مصطفیٰ بتا دو. ہم بڑے دکھی دل سے کہنا چاہتے ہیں او یوٹیوب پہ فالونگ لینے والوں, یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ جناب والا ویورشپ لینے والوں, اور ٹک ٹاک پہ
سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ان کے مزاج پہ چل کے اسلام کو متنازعہ نئی نسل کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرنے والوں، آؤ مل کے دنیا کو بتا دے نبی سارے عظمت والے، رسول سارے شان والے، سارے رفعت والے گئے، لیکن ہمارا نبی تو وہ گئے جس کے لیے پروردگار اعلان فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیسا ماحول ہوگا، لوگ بیچارے کیا جانے، عقل کے غلام کیا جانے، جہالت کے مارے کیا جانے، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، فیس بک کی گلو گروپ کیا سمجھے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے پہلے نہیں بھیجا، 1.25 لاکھ نبیوں سے کہا اعلان کرو، بزم سجاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ کائنات کا مالک و مختار بن کے ختم نبوت کا تاج پہن کے محمد جلوہ گر ہونے والا ہے۔ کسی کا اعلان ارتضا صاحب کرے، کسی کا اعلان جناب صاحبزادہ صاحب کرے، میں کروں، علماء کرے، اور آپ کا میرا نبی وہ ہے جس کے لیے جلیل القدر پیغمبر کہہ رکھے گئے، بلکہ منظر نامہ کیا گئے، اللہ کے نبی نے ڈنڈا مارا، چشمے جاری ہوئے، قرآن کہتا ہے فجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اپنا اپنا گھاٹ پہچان کے پانی پیو۔ قرآن کہتا ہے نبی آیا، اس نے کیا اللہ کی عطا سے کام کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ مردے کو زندہ کیا، اندھوں کو بینا کیا، مریضوں کو شفا بخشی۔ جب یہ سارے آ چکے اب کائنات کا وہ انسان کامل آیا۔ امام صالحی فرماتے ہیں یہودیوں کے ربی کا مزاج کیا تھا، حضور کی ولادت کے لمحات سے پہلے گلیوں میں جناب کھستا پھرتا، لوگوں کو کہہ رہا تھا یا معاشر یہود فاجتمعوا الی، اکٹھے ہو جاؤ، میں ہم بات کرنے والا ہوں۔ ایک سنجی اجڑی حویلی میں بیٹھے، اس نے خطاب کرتے ہوئے انگلی اٹھائی آسمان کی جانب، ایک ستارے کا اشارہ کر کے کہا طلع النجم احمد الذی ولد فی هذه الليلة ای الذی طلوعه علامۃ علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ۔ کہتے سنو، موسیٰ کی تو جناب کتاب بتا رہی ہے، اللہ کے نبیوں کی تحقیقات فرما رہی ہے، رسولوں کا ملفوظات بتا رہے ہیں، آسمانی کتابوں میں لکھا ہے جب یہ ستارہ طلوع ہوگا سمجھ لینا ختم نبوت کا تاج پہن کے رسولوں کا امام محمد ہاشم کے گھر جلوہ گر ہو چکا ہوگا۔ لگتا ہے ماحول بتا رہا ہے کہ وہ جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ یہودی رونے لگا، آج دیکھو میلاد کی گھڑیوں میں اس کا کاکا روتا ہے۔ شیطان 4 مرتبہ رویا، ایک مرتبہ تب رویا جب اس کا سامان جنت سے پورا سامان اس کا نکال کے اس کو جنت بدر کیا گیا، اس کے بعد اس کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملا، سامان سمیت بیچارہ پھر پھر کے تھک گیا، جہاں بھی گیا لعنت حصے میں آئی۔ دوسری بار جب اس کو پریشانی ہوئی وہ یہ تھی کہ جب فاتحہ نازل ہوئی تب بڑا پریشان ہوا، جب حضور کی ولادت ہوئی تب بڑا رویا، شیطان ڈکلیئر ہوا تب رویا۔ اب 2 نسبتیں کیسی ہیں، فاتحہ آئی تو بابا رویا اور فاتحہ پڑھ کے سنائی تو کاکا رویا۔
ہولی ہولی بولو. فاتحہ آئی تو بابا رویا, آپ نے پڑھ کے سنائی تو کاکا رویا, اور حضور کی ولادت ہوئی تو بابا رویا, آپ نے ولادت منائی. ہولی بولو. ہم نے کہا رویا نہ کرو, آؤ ہمیں بتا دو, میلاد مصطفیٰ پہ لڑا نہ کرو میرے بیلیو, یہ ہمیں بتا دو تاریخ یہ ہے کوئی اور ہے, اتنے پہ لڑنے کی کیا بات ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ میلاد سے فائدہ ہوا نہیں ہوا, اتنا بتا دو کہ جس کے آنے سے جنت ماں کے قدموں تلے آئے, اس کے آنے پہ رونا ہے یا خوش ہونا ہے, جس کی جلوہ گری سے باپ کی زیارت حج و عمرہ کے مساوی قرار پائے, اس کے آنے پہ رونا ہے یا خوش ہونا ہے, جس کے آنے پہ بہن بیٹی کی تربیت پہ جنت کی ضمانت نصیب ہو, آنے پہ رونا ہے یا خوش ہونا ہے, جس کے آنے پہ جناب مسافر کو منزل ملے, مسافر کو عزت ملے, یتیم کو سرپرستی ملے, بیوہ کو سہارا ملے, غریبوں کو عزت ملے, اس کے آنے پہ رونا ہے یا خوش ہونا ہے. ہم تو کہتے ہیں آؤ کائنات میں وہ جلوہ گر ہوا گئے جس کے آنے سے جہان منور ہو گیا. ادھر عالم یہ گئے آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہوئی, کائنات کی تاریکیاں اجالے میں بدل گئی, پریشان لوگ جناب خوشحال ہو گئے. آج 1400 سال کے بعد امت اپنے دکھوں کو سکھوں میں ڈالنا چاہتی ہے, مصیبتوں کو راحت میں ڈالنا چاہتی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں قرآن کے اصول کو سامنے رکھو. قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پہلی امتوں نے اتنا ذکر سنا ختم نبوت کا, تاجدار ختم نبوت کا, دکھ میں ہوتی تو کہتی اللہ ٹال دے, آخری نبی کے صدقے پریشانی ٹال دے, آخری نبی کے صدقے پھر مصیبت ٹال دے, آخری نبی کے صدقے. اور جو نبی پہلی قوموں کے پریشانیوں مصیبتوں میں کام آیا, سنیو دیوبندیو وہابیو شیعہ, حضرت ابوالخیر محمد زبیر الوری صاحب کے مرکز میں شاہ رکن الدین شاہ محمود الوری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آنے والا ہو, اگر ہم امتی ہو کے غلام ہو کے مصطفیٰ کا دامن تھام کے رب کے حضور خیر مانگے کے تو کیوں نہیں ملے گی. انیس سو 74 قائد ملت امام اہل سنت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی قادیانیوں کے تب اس غلیظ دھرم کے تب 2 فرقے تھے. اس وقت قادیانی غلیظ دھرم کے 8 فرقے ہیں, تب صرف 2 تھے. دوسرا فرقہ لاہوری گروپ امام نورانی کے پاس 50 لاکھ کا بریف کیس لے کے آیا, کہیں کہاں سے گھوم گھما کے پہنچ گئے. قائد ملت سے کہنے لگے مولانا یہ نظر نیاز ہے, ہمارا نام بیچ میں سے نکال دیں. آپ کو پتہ ہے ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے. آپ کے میرے امام نے یوں ٹھنڈا مارا, بریف کیس کھلا, اس میں نوٹوں کی ڈتیاں اڑنے لگیں, اور آپ کے میرے امام نے فرمایا لیٹ ہو گئے ہو. جیسے آپ سبحان اللہ کے معاملے میں لیٹ ہو گئے ہو, فرمایا لیٹ ہو گئے ہو. اب وہ ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرنے لگے کہ شاید کو بکنے بکانے والا ماحول تھا, ہم لیٹ ہو گئے. کہا مولانا کتنے لیٹ ہوئے ہیں؟ فرمایا بہت لیٹ ہو گئے ہو, ہم تو بک چکے. مجھے پتہ ہے میں قبرستان میں نہیں, میں زندوں میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. بہت لیٹ ہو چکے, ہم تو بک چکے. کہا کس نے خریدا؟ آپ کے میرے امام نے مسکرا کے فرمایا خریدار بہت اونچا ہے بھائی.
مجھے نہیں پتا کس کس کو سمجھ آئی ہے، جس کو نہیں آئی اس سے معافی چاہتا ہوں۔ بھئی خریدار بہت اونچا ہے تو سودا جس نے کرایا ہے وہ بھی بہت اونچا ہے۔ کہا خریدا کس نے؟ کہا پہلے پوچھو بیچا کس نے؟ زندہ ہو کے بولیے ذرا، پہلے پوچھئے بیچا کس نے؟ کہا بیچا کس نے؟ فرمایا بیچنے والا مصطفیٰ ہے، خریدنے والا خدا ہے۔ زندہ ہو کے ذرا ایک بار پھر بولیے۔ کہا خریدنے والا خدا ہے۔ بھئی ہم تو بکا ہوا مال ہیں، ہم تو بکا ہوا مال ہیں۔ آپ مال بیچتے رہتے ہیں، خریدتے رہتے ہیں، سچی بات بتانا، کسی منڈی میں کہتے ہیں یہ چوری صاحب کا مال، خان صاحب کا مال، ملک صاحب کا مال، شاہ جی کا مال، علامہ صاحب کا مال ہے۔ یار کتنا اعلیٰ مال ہے جو مصطفیٰ کا مال ہے۔ اچھا ایک بات آپ سے پوچھوں، اپنے محسن و مربی کی مشفق کی موجودگی میں، یہ جو بکا ہوا مال ہوتا ہے نا، اس کو صرف دو لوگ چھیڑتے ہیں، ایک کتا، ایک ڈاکو۔ بکے ہوئے مال کی طرف جھپٹنے والا ایک ہوتا ہے کتا، دوسرا ہوتا ہے ڈاکو۔ آپ اور میں کب کے بک چکے ہیں اور بدلے میں جنت لے چکے ہیں، اور آپ کتنا اچھا مال ہو کہ قیامت کے ماحول میں جب سارے نبی کہیں گے یہ مصطفیٰ کا مال ہے، یہ روشن چہرے مصطفیٰ کا مال ہے، یہ بلند گردن مصطفیٰ کا مال ہے، وزیرستان آباد کریں گے تو انہوں نے کہا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، تو فرمایا یہ مال مصطفیٰ کے کھاتے آ چکا ہے۔ تو جس کے کھاتے آ چکے گئے، ہم تو ہیں انہی کے نوکر، انہی کے امتی، انہی کے غلام، انہی کے، ہم اس کی دربار در بار کا سہارا لے کر ہر خیر پروردگار سے مانگے، نبیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے، سب کی نغمہ گیری کرتے ہوئے، اعلیٰ عرفہ افضل اشرف کہتے ہوئے ہم اس نبی کی بات کریں جس نے جلوہ گر ہوتے خود فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن اوتیت جوامی الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ او ختم نبوت کا کام کرنے والے دیوبندی دوستو، ختم نبوت کے لیے میدان سجانے والے وہابی دوستو، ختم نبوت کے لیے لشکر لے کے آنے والے شیعہ دوستو، ختم نبوت کے لیے گلی گلی کوچا کوچا نگر آواز لگانے والے سنیو، آسانی یہ ہے ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر الوری صاحب کے پہلو میں آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آؤ اگر چاہتے ہو دشمن کو اس کی موت مار دیا جائے، حسن و جمال مصطفیٰ، فضل و کمال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ، اپنے بچوں کو یوں رٹاؤ، وہ انجینئر ہو یا ڈاکٹر، وہ پائلٹ ہو یا جج، وہ وزیر ہو یا مشیر، وہ مفتی ہو یا قاضی، وہ پیر ہو یا مرید، وہ ہر جگہ پہ کہتا ہوا نظر آئے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے۔ اس فکر کو منتقل کرو، پھر دیکھنا قادیانی اس کے سہولت کار تم سے کیسے بھاگیں گے۔ البتہ یہ ہے یہ کام بزدل بندہ نہیں کر سکتا،
اس سے بھی ایسا بول سکتے ہیں آپ، کمزور بندہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، ختم نبوت کے لیے چننا بھی مولویوں پیروں کا کام نہیں ہے، مالک خود چنتے ہیں۔ حضور کے غلام جلوہ گر تھے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ رکھے کھجوریں بیچتا بیچتا مجمع کے قریب آیا، صحابہ سنتے تھے ایسے خاموش ہو کے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں، ایسا ماحول، چہرے مصطفیٰ پہ نظریں لگی ہیں، ڈسکس ہو رہا ہے ختم نبوت۔ موم بتی آنٹیوں کا پسندیدہ سکالر، لنڈے کے انگریزوں کا فیورٹ سکالر محترم جاوید احمد غامدی، آگے دو تین بیبیاں بٹھا کے وہ فلسفہ بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو سٹیٹ کون ہوتی ہے کسی کو کافر کہنے والی؟ فرد کون ہوتا ہے؟ میں کہا غامدی صاحب اے بیبیاں اگے مسئلے سنانا ہے، وڈکے مرنی کدے ساڑیاں بابیاں دے سامنے بھی بائے۔ ستیاں بندیاں دے اتے ایک باری دعا پڑھ لو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائب۔ یہ جڑے جاگ رہے ہونا لئی اللہ انہوں مدینہ وکھا۔ ایک باری پھر بولو۔ غامدی صاحب فرماتے ہیں سٹیٹ کون ہوتی ہے کسی کو کافر قرار دینے والی؟ فرد کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا غامدی صاحب آپ بڑے دلچسپ ہے، کدی کدی سانو تیرے تے ترس آندا ہے، ترس آتا ہے آپ کی لینگویج پہ ماشاءاللہ۔ ایک بار حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر عزیر محمود صاحب اور میں دونوں گئے، یاد ہے بہت پرانی بات ہے، ہم دونوں گئے تو غامدی صاحب کے مرکز میں آگے جن بڑے بڑے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے ایسی بات کی کہ عزیر صاحب اور میں سارا راستہ ہی ہنستے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے آپ کو سمجھ نہیں آنی، ہم نے بھی کئی بار سر درد کی گولیاں کھا کے حضرت کا دین سمجھائے۔ سمجھ گئے ہو؟ سر درد کی گولیاں ہم کھاتے تھے، سر میں درد ہونے لگتی تھی، ابھی ہمیں سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا پھر گولیوں کا کمال ہے، کیا فلسفہ ہے، بڑی دلچسپ شخصیت ہے ماشاءاللہ وہ۔ اچھا ہم نے کہا غامدی صاحب یہ جو سٹیٹ نے کافر کہا ہے 1974 میں علماء حقہ نے جو کاوش کوشش کی اور ان کے گند کو ان کے سامنے رکھ کے پارلیمانی تاریخ، دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ غیر منتخب فرد کو پارلیمنٹ میں بٹھا کے 96 گھنٹے بحث ہوئی، 96 گھنٹے بحث ہوئی اور ان سے یہی کہا گیا کہ اپنا گند جتنا صاف کر سکتے ہو کر لو۔ تو 96 گھنٹے کے بعد اس دور کے ایم این ایز نے نورانی صاحب کو سلوٹ مارتے ہوئے کہا آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں ان کی گندگی سے آگاہ کیا، ان کو تو فی الفور کافر قرار دینا چاہیے، اور دے دیا پارلیمنٹ نے۔ کب دیا؟ 1900 بولو۔ اب دیکھیے غامدی صاحب کا حملہ، وہ کہتے ہیں کہ 1974 میں یہ سٹیٹ کون ہوتی ہے؟ تو 1901 میں مرزا غلام قادیانی نے کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر بھی ہے اور کنجریوں کی اولاد ہے۔ میں نے کہا غامدی صاحب تھوڑا کیڑا نمبر ہے؟ یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سٹیٹ یہ کہہ رہی ہے تو سٹیٹ نے یہ کر دیا۔ ہم نے کہا ان کو پورا موقع دیا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ آپ کے ملک میں ہوا، پورا موقع۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہے، یہ اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اس اعزاز کے حامل لوگوں پاکستان وجود میں آیا تو 3 گندے انڈے، مغرب کی سازش یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ٹوکرے میں ڈالے جائیں۔ ایک غلیظ شخص کا نام تھا سر ظفر اللہ، پاکستان بننے سے پہلے
ہندوستان میں وزیر کی حیثیت تھی، یہ برطانیہ کے زیر سایہ باقاعدہ ایجنٹ، چائنا میں جنرل ایجنٹ کے طور پہ برطانیہ کا رہا، یہ دیا جنرل ڈگلس دیا دوسرا، اور تیسرا وزیر قانون سکھ دیا۔ لیکن قائد اعظم علیہ الرحمہ کی پرسنالٹی وجاہت، آپ کی ہمہ جہت شخصیت کے دور میں اس کا داؤ چل نہ سکا، لیاقت علی خان صاحب کے دور میں یہ بغیرتی دکھا نہ سکا۔ جیسے ہی کمزور اسٹیٹ کا کمزور وزیر اعظم آیا ناظم الدین، اس نے پرپرزے نکالنے شروع کیے۔ 1952 میں یہ کتا بھونکا جہانگیر پارک کراچی میں، کہتا ہے اگر اسلام کی تاریخ سے مرزا غلام قادیانی نکال دیا جائے تو پھر اسلام کی حیثیت اس خشک درخت کی مانند ہوگی جو نہ پھل دینے کے قابل نہ چھاؤں کے قابل ہے۔ علماء اٹھے، شور شرابہ ہوا، قربانیوں کی داستان شروع ہوئی، 54 کی تاریخ آئی، مجاہد ملت نیازی کو سزائے موت سنائی گئی۔ حضرت سید ابوالحسنات قادری کا اکلوتا بیٹا جناب مسجد وزیر خان کا خطیب سید خلیل قادری کو سزائے موت ہوئی، اور بھی لوگوں کو ہوئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں، دیوبند کے عالم کہتے ہیں مجھے خبر ملی ان کے اکلوتے بیٹے کو سزائے موت ہوئی ہے۔ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ سید بیمار بھی ہے اور قیدی بھی ہے، بیٹا اکلوتا ہے، اس کی موت کی سزا خبر کیسے سناؤں؟ کہتے صبح بیرک سے نکالا دھوپ میں ہمیں، جیسے ہی باہر گئے میں نے دیکھا جناب الحسنات کا چہرہ گلاب کی طرح چمک رہا تھا، اور بازو کھول کے فرمانے لگے شاہ جی آؤ ذرا گلے لگا کے مجھے مبارک دو، رب نے ایک ہی بیٹا دیا تھا، کملی والے کی عزت پہ قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے آپ کے بزرگوں کی تاریخ، یہ ہے آپ کی ختم نبوت کے مجاہدوں۔ علامہ نیازی کو جج نے پوچھا، جب آرڈر کرتے ہوئے کہا اتنی دیر تک لٹکائے رکھو جب تک سانسوں کی ڈوری بند نہ ہو۔ تختہ دار پہ مسکرانے والے، یہ خبر سن کے مسکرانے والے نیازی نے کہا کاش یہ آج جانیں ہزار ہوتی، ایک ایک جان آقا کے نام پہ قربان کرتا چلا جاتا۔ حیران ہو کے پوچھتا ہے موت کی خبر سن کے لوگ جناب لیٹ جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، آپ کا مزاج یہ کیوں ہے؟ فرمایا میں نے احمد رضا کی لوری لی ہے ماں کی گود میں، جس نے مجھے یہ نغمے دے کے پالا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جگہ فدا، ایک کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جگہ فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑ جگہ نہیں۔ پھر 1974 کا دور آیا، قرآن آپ کے امام کے نام نکلا۔ مفتی محمود صاحب بہت سمجھدار تھے، زیرک، فرمانے لگے نورانی صاحب بھٹو بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے، بات بات پہ اتنی گاڑی انگریزی بولتا ہے، اس کا خیال ہے مولویوں نو کی لگے انگریزی نال، آپ نمائندگی کریں۔ مفتی محمود صاحب کا انتخاب کتنا اچھا تھا۔ نورانی صاحب جب سامنے بیٹھے بھٹو صاحب کہنے لگے بات یہ ہے مولانا، ابھی میں ایک ڈیلیگیشن لے کے باہر جانا چاہ رہا ہوں، واپس آ کے اس مسئلے پہ ڈیبیٹ کرائیں گے مزید، کیونکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، یہ کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو، یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو نورانی صاحب جیسے ہی اس نے بات مکمل کی تو نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب موت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کہا موت کا تو کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ فرمایا یورپ میں پہنچو یا نہ پہنچو، موت جہاز میں چڑھتے ہوئے آ جائے، اترتے ہوئے آ جائے، بیٹھے ہوئے آ جائے، تو قبر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بھٹو سے فرمانے لگے ابھی ہوگا، لیکن پھر کسی نے کان بھرے، ظاہر ہے 10,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے، پورا ایک ماحول تھا، لوگ اپنی جانیں پیش کر رہے تھے۔
پھر بھٹو صاحب کہنے لگے لوگ کہتے ہیں مولویوں کا مسئلہ تھا پارلیمنٹ میں لے کے آ گئے، خانقاہوں کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے۔ نورانی صاحب فرمانے لگے مولانا امام نورانی نے کہا بھٹو صاحب اگر کوئی بندہ گھر سے کرسی اٹھا کے لے آئے اور آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بچھا کے کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، اس کو ناشتہ کرائیں گے یا لنچ پہ بلائیں گے؟ آپ گلے میں ہار ڈالیں گے یا گلدستہ ہاتھ میں دیں گے؟ کہنے لگے جی آرٹیکل 6 لگا کے اس کو بھون دیا جائے گا، سٹیٹ اس نے ریاست کو چیلنج کیا، مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ نورانی صاحب نے فرمایا اتنی ریاست، اتنا وزیر اعظم ہاؤس، اتنی سی کرسی، جو بچھا کے اظہار کرے وہ تو بھون دیا جائے۔ تاجدار ختم نبوت، کائنات کے مالک و مختار نبی کے اس سلطنت میں کوئی کمینہ کرسی بچھا کے کہ میں نبی ہوں۔ مسلمانوں کو اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ جب مقدمہ لڑنے والا بندہ ہونا تو پھر مقدمے لڑنے کی بھی چس آتی ہے۔ 74 میں پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا، پوری دنیا نے الحمدللہ نورانی کی اس جرت، غیرت، حمیت اور ان کو یہ الحمدللہ کریڈٹ دیا۔ پھر بات چلتی چلتی 2024 میں آئی۔ 24 میں عالمی دنیا نے اپنا کام دکھایا اور جلوہ گر ہوئے جناب محترم عیسیٰ فائز صاحب۔ اور عیسیٰ فائز صاحب وہ شخصیت ہیں جن کو بولنے کا بڑا شوق ہے، بقول ان کی زوجہ محترمہ کے رات کو خواب میں بھی بولتے رہتے ہیں، وہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ اور بقول مفتی منیب الرحمان کے کچھ لوگوں کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے، تو وہ اب اس کی وجات ایسی جیسے حضرت قبلہ فرما رہے تھے، ظاہر ہے بڑی کرسی ہو، چھوٹا بندہ ہو تو پھر اس کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ 50 کروڑ فیس لینے والا اعتزاز احسن، 30 35 40 کروڑ فیس لینے والا سردار خوسا صاحب اور حامد علی خان صاحب، سلمان اکرم راجہ، یہ بڑے ٹاپ کے وکلا ہیں۔ یہ جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بولنے نہیں دیتے بیک جنبش قلم، کیونکہ حضرت کو آپ خود کو بولنے کا شوق ہے۔ حضرت یوں بولتے ہیں کہ پھر ہر چیز خاموش ہوتی ہے، پھر جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک فیصلہ ایسا آیا جس فیصلے پہ امت، سچی بات ہے، کمر ٹوٹ گئی امت کی۔ اور جیلم کے ایک یوٹیوبر نے یوں داڑھی پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا اب پوچھوں گا فیصلہ آنے کے بعد، قبر سے مرے ہوئے بابوں کو نکالو، اپنے مولویوں کو بلاؤ، یہ فیصلہ تمہارے قبر کے مرے ہوئے بابے بھی چینج نہیں کر سکتے۔ اب جو کچھ ہونا تھا اب میں پوچھوں گا، اب ویسا ہوگا، اب ویسا ہوگا، اب فلاں ہوگا۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، قوم کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ تو اب ایسا ہوا کہ لوگوں کی، آپ کی الحمدللہ جب قوم جاگتی ہوتی ہے نا، ہمارا کام ہے آپ کے سامنے رونا، چیخنا، چلانا، کیونکہ ہم دین کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ جیسے عزیر صاحب فرما رہے تھے ہماری عزت تو دین کی وجہ سے ہے نا، تو جو بندہ دین کا کھا کے دین کے لیے نہ نکلے تو میرا خیال ہے وہ غدار ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی فیصلہ آیا امت جاگی، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، تو سپریم کورٹ میں پھر وہ جو کہہ رہے تھے کڈو بابے انو قبرہ چوں، پھر یہ ہوا کہ بابے نہیں، شاہ رکن الدین الوری کے پوتے شاہ محمود الوری صاحب کے لخت جگر، بابیاں دے کاکے تے ساڈے وڈے، شاہ محمود الوری کی گود میں کھیلنے والے، ان کے شہزادے ہمارے بڑے، محدث اعظم کے شاگرد، مسلح امت سید حسین الدین کے لخت جگر سید حبیب الحق، محدث اعظم کے بیٹے حضرت حاجی فضل کریم صاحب کے لخت جگر صاحبزادہ حامد رضا۔ پھر اسی منظر نامہ میں حضرت امیر المجاہدین امام عظیمت بابا خادم حسین رضوی صاحب کی کرسی کھینچنے والے مولانا محمد سرور سیفی ہاشمی،
سلطان المناظرین شیخ القرآن پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب کے شاگرد مولانا پیر محمد سرور ہاشمی سیفی، ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب کے قدموں میں بیٹھنے والے مفتی شیر محمد خان، بابیاں دے کاکے تے ساڈے وڈے، جیویں ہی سپریم کورٹ پہنچے تو وہ جو بولنے نہیں دیتے تھے فائز عیسیٰ صاحب، ان کو صحافیوں نے کہا بول مٹی دے اباویا۔ اس نے کہا، اور آپ کے میرے قائد ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الوری صاحب نے فرمایا ساڑھے نال بھی اکھ ملا لے ہو، حیدرآبادو تواڈے واسطے آئے ہیں، سونے ہو ساڑھے نال بھی اکھ ملا لو۔ وہ جو بولنے نہیں دیتا تھا وہ جس کو بھی دیکھا ٹک ٹکی لگا کے دیکھا، آخر کار یوں خاموش ہوئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے فرمانے لگے انہاں نو چپ ہی کرا دے، انہاں نے کہا تیرے پیو کول بھی چپ نہیں کر دے، کیونکہ چپ والے نہیں ہیں، یہ ختم نبوت والے آ گئے ہیں۔ وہ آپ تھے 24 میں، آپ تھے، آپ کے قائد تھے، نورانی کے فکر کے وارث تھے، اکابرین کی فکر کے وارث تھے، مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ جو فرقہ وہاں تھا، جس فرقے کے وکیل تھے، جس مسلک کے لوگ کھڑے تھے، سب کو سلام۔ ہم کہتے ہیں سب نے مل کے کیا، کسی ایک فرقے کی فتح نہیں، اسلام کی فتح ہے، اور یہ قادیانیت کی پھر شکست ہے، لبرلزم کی شکست ہے، یہ سیکولرزم کی شکست ہے۔ اس سے آگے آپ نے بڑھنا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے قائد آپ کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ پہ حلہ بولنے کے لیے نہیں بلا رہے، آپ کے قائد نے کبھی آپ کو اپنے بچوں کے لیے آواز نہیں دی، نہ دیں گے، اپنے لیے نہیں دی، نہ دیں گے۔ آپ کے قائد جب بھی آپ کو بلاتے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے بلاتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے بلاتے ہیں، اسلام کی اشاعت کے لیے بلاتے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے تمام احباب یہ عہد و پیمان کرو، بلکہ آپ کھڑے ہو کر بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ قدم با قدم ساتھ تھے، ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد ملت امام نورانی ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الوری، اسلام، اسلام۔